تو مرزا صاحب نے ایک ریسرچ پیپر لکھا جس کا نام ہے ریسرچ پیپر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ جو اس کی ابتدا کی ہے مرزا صاحب نے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کی فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تو یہاں مرزا صاحب نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 فرقہ واریت سے بچ کر، نمبر 2 قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے، نمبر 3 جھوٹی بے سند ضعیف روایات ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، فرقہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کا ایک گروہ اپنے کچھ مخصوص نظریات، کچھ مخصوص عقائد بنا لے تو اسے فرقہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا مرزا صاحب فرقے سے باہر ہیں یا فرقے میں ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اپنے ذہن کے اندر ایک مخصوص نظریات بنا رکھے ہیں، ایک مخصوص قسم کے عقائد بنا رکھے ہیں۔ اس کے مطابق مرزا صاحب کو اگر کوئی بات ملتی ہے قرآن و حدیث سے تو اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ اپوزٹ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اسے وہ رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا چھپا جاتے ہیں۔ اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے مخصوص نظریات نہیں ہیں، میں تو صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے مرزا صاحب کی غلطیاں، جھوٹی باتیں، کس بیانیاں اور گستاخیاں یہ نیٹ پر بالکل واضح کر کے ہم نے چڑھا دی ہیں۔ آیا ان میں سے کسی ایک سے بھی رجوع کیا ہے؟ اگر رجوع نہیں کیا بلکہ اپنے مخصوص نظریات کے وہ دائرے کے اندر ہی ہیں وہ اور ان کے بلائنڈ فالوور، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فرقے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوسروں کو یہ کہنا کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر اور خود ایک فرقہ بنا کے بیٹھے رہنا، تو یہ تو اسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ تو گویا کہ مرزا صاحب خود ایک کیا ہیں، فرقہ ہیں، اور ان کے بلائنڈ فالوور اور مرزا صاحب ایک مخصوص نظریات رکھتے ہیں، اور انہی مخصوص نظریات کے تحت وہ قرآن و حدیث کے دلائل کو تلاش بھی کرتے ہیں اور امت کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، اور باقی سب کو وہ اسی کے تحت وہ غلط بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن اور صحیح الاسناد حدیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی اور بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ یہاں مرزا صاحب نے جو تیسری بات کی ہے، یعنی جھوٹی بے سند اور ضعیف روایات، ان کو مرزا صاحب نے فتنہ کہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پمفلٹ کے اندر مرزا صاحب نے فرقہ واریت سے بچنے کی دعوت تو دی ہے، تو کیا فرقہ واریت سے وہ خود بچے ہیں؟ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس پمفلٹ کے اندر مرزا صاحب نے صرف صحیح الاسناد روایات اور قرآن کی آیات کو نقل کیا ہے؟ نمبر 3، کیا اس میں انہوں نے جھوٹی بے سند اور تاریخی روایات جو ضعیف الاسناد ہیں ان کو نقل کیا ہے یا نقل نہیں کیا؟ دوسری لائن میں مرزا صاحب نے نقل کیا ہے، اوپر نقل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آگے نقل کرتے ہیں فرقہ واریت کی لعنت مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن کریم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت اور دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ یہ تیسری لائن میں ہے کہ تاریخ کی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ تو گویا کہ اس پمفلٹ کے اندر آپ کو تاریخ کی جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی، کوئی بے سند روایت بھی نہیں ملے گی، اور ضعیف الاسناد روایت بھی نہیں ملے گی۔ یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس آدھی لائن کے بعد جو اگلی آدھی لائن نقل کی ہے، وہ نقل کی ہے 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 72 شہدائے کربلا کی تعداد، یہ عدد آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ 72 کا عدد، یہ تو ایک مخصوص طبقہ اور مخصوص فرقہ وہ اس کو 72 گردانتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کے ساتھ جو شہداء تھے ان کی تعداد 72 تھی۔ 72 بھی کہاں سے لی؟ کربلا کے مقام پر ایک مقام گنج شہیداں،
اس گن شہیدہ میں 72 افراد کے نام لکھے ہیں، تو گویا کہ ایک فرقہ وہاں سے 72 کی تعداد کو لیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جھوٹی روایات بھی نہیں ہوں گی، بے سند روایات بھی نہیں ہوں گی، اور تاریخ کی ضعیف الاسناد روایت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نقل کیا 72 شہدائے کربلا۔ تو شہدائے کربلا کی تعداد کتنی تھی یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میں محدثین اور مورخین کا اختلاف رہا، اور بے شمار مورخین نے مختلف تعداد نقل کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فضیل ابن زہیر، ان کی روایت جو امام باقر سے اور امام صادق سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اول سے آخر تک جو شہداء تھے ان کی تعداد 106 تھی۔ تسمیۃ من قتل مع الحسین کتاب کا نام ہے، اس میں ابتدا و انتہا میں 106 تعداد نقل کی ہے۔ اسی طرح ابو مخنف نے شہدائے کربلا کی تعداد امام حسین کے علاوہ 78 یعنی 78 نقل کی ہے۔ تاریخ طبری میں بھی ہے اور تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ابو زید بلخی نے اور مسعودی نے شہدائے کربلا کی تعداد 87 نقل کی ہے۔ البدر والتاریخ اس کے صفحہ نمبر 241 جلد نمبر 2 میں۔ اعیان الشیعہ اس کی جلد 1 اور صفحہ 610، اس میں علامہ سید محسن امین عاملی انہوں نے شہداء کی تعداد 139 یعنی 139 نقل کی ہے۔ شیخ شمس الدین انہوں نے 100 سے زائد، شیخ محلاتی نے 228، ایک قول میں 145، ایک قول میں 89 یعنی 89، اور یعقوبی کے قول کے مطابق شہدائے کربلا کی تعداد 62 تھی۔ پھر کچھ نے 72 بھی نقل کی ہے، جسے طبری نے، اسی طرح ابن کثیر نے انصاب الاشراف میں اور البدایہ والنہایہ میں۔ البدایہ والنہایہ میں ابو مخنف کی روایت کے مطابق قتل من اصحاب الحسین کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے جو شہید ہوئے، یعنی قتل من اصحاب الحسینی 72 نفسا، وہ 72 افراد تھے۔ اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 266 یعنی 266۔ البدایہ والنہایہ میں ان کی تعداد 72 نقل کی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ ابو مخنف کی روایت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ابو مخنف کے متعلق محدثین کی آراء کیا ہے، محدثین کیا کہتے ہیں کہ ابو مخنف کون تھا۔ ابو مخنف جو تھا اس کا نام تھا لوط بن یحییٰ بن سعید الکوفی، یہ اس کا پورا نام تھا۔ انتقال اس کا 157 یعنی 157 کے اندر ہوا۔ اس کی مشہور کتابیں، بے شمار کتابیں لکھی، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین، کتاب السقیفہ، الحسن، مقتل الحسین، یہ بڑی مشہور کتاب ہوئی، اس کو مقتل ابو مخنف بھی کہا جاتا ہے۔ الزہرہ، المختار، یہ ابو مخنف کی مشہور کتابیں ہیں۔ ابو مخنف کے بارے میں محدثین کی آراء کیا ہیں کہ ابو مخنف کو محدثین کیا سمجھتے تھے۔ اسماعیل الاسبہانی فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابو مخنف وغیرہ من الروافض، ابو مخنف اور اس کے علاوہ جو بھی روافض سے نقل کریں گے نا تو فلا اعتماد بروایتہم، ان کی روایات پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی حدیث ابن عباس ابو صالح الکلبی اور ابو مخنف کلہم کذابون، فرمایا کہ ابن عباس کی حدیث میں جو ابو صالح الکلبی ہیں اور ابو مخنف ہیں، فرمایا کلہم کذابون، ان میں سے ہر ایک وہ کیا ہے، وہ کذاب ہے۔ تو گویا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابو مخنف جو ہے یہ کذاب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط بن یحییٰ و ہشام ابن محمد و امثالہما، کہ ہشام بن محمد ہوں یا لوط بن یحییٰ ہوں یا ان کی مثل کوئی بھی ہو، من المعروفین بالکذب، فرمایا یہ تو جھوٹ کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ اور امام الذہبی نے میزان الاعتدال میں ابو مخنف کے متعلق کیا کہا کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف اخباری تألف لا یوثق بہ، فرمایا یہ تو اخباری تھا، لا یوثق بہ، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر میزان الاعتدال میں ہی امام الذہبی کا قول ہے کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہالک۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوط و قلبی کذابانی
یہ دونوں کذاب تھے۔ امام ابن العراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کذابون، یہ کذاب تھا۔ اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لیس بثقۃ، اور مرہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ یہ تھے محدثین کی گرہ، یعنی محدثین کے نزدیک ابو مخنف لوط بن یحییٰ بن سعید جو ہیں یہ کذاب تھا۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں متروک الحدیث، یعنی اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اس پر میں مرزا صاحب کو یہ کہوں گا کہ متروک الحدیث کے بارے میں ان کا اپنا نظریہ کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو مشہور واقعہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مشہور واقعہ ہے نا، اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کو خود امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے متروک کہا ہے، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی راوی پر۔ وہ بھی زبان زد عام ہے اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں۔ جو دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہ روایت بھائیو ضعیف ہے۔ اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ راوی جو ہے، اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 4 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو، اس سے حدیث نہ لیجیے، بالکل ناقابل اعتبار راوی، وہ مرکزی راوی ہے اس حدیث میں، لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ پر مرزا صاحب نے جھوٹ بولا تھا، میں نے اس کا آپریشن کیا تھا اور بتایا تھا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر اس راوی کو متروک نہیں کہا، آپ ہمیں دکھلا دیں۔ لیکن متروک کے متعلق مرزا صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ متروک ایسی جرح ہے کہ جو شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس ابو مخنف کے بارے میں، جنہوں نے 72 شہدائے کربلا کی روایت نقل کی ہے، اس کے بارے میں فرق کہتے ہیں کہ متروک الحدیث، یہ متروک الحدیث تھا، اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے واقعے میں ایک راوی آ جائے اور اس کے بارے میں متروک کا لفظ نہ ہو اور زبردستی یہ بنا دے کہ متروک کہا گیا ہے، تو اس حدیث کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کے ایک اپنے ذہن کے اندر ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ نے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنا ہے اور شہدائے کربلا کی تعداد کو 72 ثابت کرنا ہے کسی بھی طرح۔ اس میں راوی آ جاتا ہے ابو مخنف، اس کو ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ متروک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف متروک کی جرح آ جائے، آپ اس پورے واقعے کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے، اور دوسری طرف متروک کی جرح آ جائے، 72 شہدائے کربلا کو ثابت کرنا ہے، تو وہاں اس جرح کے باوجود اور واقعتاً جرح کے باوجود آپ اس واقعے کو لے لیتے ہیں۔ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ اسے کہتے ہیں مخصوص نظریات کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دینا، اور پھر اس کے ڈیفینڈ کے اندر اور اس کے دفاع کے اندر روایات کو تلاش کرنا، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی۔ اب اتنا تو سمجھ لگ گیا کہ مرزا صاحب نے ایک نظریہ اپنے ذہن کے اندر قائم کیا تھا، وہ تھا 72 شہدائے کربلا کو ثابت کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو کذاب راوی تھا اس کی جھوٹی روایت کا سہارا لیا۔ تو مرزا صاحب نے 2 جرم کیے۔ نمبر 1، وہ خود فرقہ واریت کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا جس کا ایک مخصوص نظریہ تھا، اور اس کے دفاع میں انہوں نے خود ایک جھوٹی روایت جو کذاب راوی کی روایت تھی اس کو لے کر اپنے پمفلٹ کی ابتدا کی۔ جناب نے یہ لکھا تھا کہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے والوں کے لیے، تو گویا کہ جو ضعیف الاسناد تاریخی روایت بیان کرے گا، گویا کہ وہ فتنہ برپا کرنے والا ہے۔ ہمارا مرزا صاحب سے بالکل سمپل اور معصومانہ سوال ہے کہ آپ نے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی جھوٹی روایت کو اپنی ابتدا میں لا کر اپنے پمفلٹ کی ابتدا جو کی ہے وہ آپ نے فتنے سے کی ہے۔ اب مرزا صاحب سے ایک معصومانہ سا سوال،
جسے میں اپنا روایتی جواب کہتا ہوں، اور آپ میرے روایتی جواب سے بخوبی واقف ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے کلپ کے اندر کہا کہ اگر حق بات شیطان بھی کہے تو اس کی بات کو مان لینا یہ پرافٹ کی سنت ہے۔ تو کیا مرزا صاحب یہ پرافٹ کی سنت کو پورا کریں گے یا اپنے دوسرے قول پر عمل کریں گے جو اکثر کہتے ہیں کہ کتی چورا نال رلی ہوئی ہے؟